أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اور دعا کرو کہ اے میرے رب مجھے جہاں کہیں داخل کرو تو سچائی کے ساتھ داخل کر، اور مجھے نکال تو سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایسا غلبہ عطا فرما جو میرا مددگار ہو. یہ سورہ بنی اسرائیل کی 80 نمبر کی آیت ہے. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہجرت کا وقت آ لگا ہے. چنانچہ کچھ ہی دنوں بعد ہجرت مدینہ کا واقعہ پیش آیا. اس دعا میں ہجرت کی اصل روح جھلکتی ہے، وہ کہ نکلنا بھی سچائی اور عزت کے ساتھ اور داخل ہونا بھی سچائی اور عزت کے ساتھ. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکہ سے فرار نہیں تھا. ہجرت مکہ سے فرار نہیں تھا، بلکہ اللہ کی راہ میں باعزت طریقے سے ترک وطن تھا، اور مدینے میں آپ کا داخل ہونا ایک پناہ گزین کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک عظیم مقصد کے لیے داخل ہونا تھا. اور آپ کے ساتھیوں نے آپ کا استقبال اس طرح کیا کہ آپ اپنی آنکھیں اور اپنے دل بچھا دیے. اس سے پچھلی آیتوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ کفار اور مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، آپ کو ایذائیں اور تکلیفیں پہنچا رہے تھے. ان سے بچنے کے لیے تدبیر جو بتائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے سارے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے، کہ اگر کہیں پر کوئی تکالیف اور پریشانیاں اور ایذائیں پہنچائی جا رہی ہیں دشمنوں کی جانب سے، تو نماز پنجگانہ کا اہتمام اچھی طریقے سے کرنا چاہیے، اور تہجد گزاری بھی ہونی چاہیے اس میں. لیکن آج دیکھیے کہ لوگ پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اپنی اور روتے پلاتے ہیں، لیکن نمازوں کے لیے غائب، اللہ کے پاس حاضری دینا نہیں چاہتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ پریشانی اور تکلیفوں سے نجات کا بہترین نسخہ ہے یہ کہ نماز استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا ایک مقام پر مدد حاصل کرو اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے. لیکن یہی ہمارے پاس سے غائب ہوتا جا رہا ہے. آج روتے پلاتے بھی ہیں، لوگوں کے سامنے سناتے بھی ہیں اپنی تکلیفیں، لیکن اللہ کے سامنے سنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے رب کے حضور حاضری دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہ نسخہ بتایا تھا کہ نماز پنجگانہ کا اہتمام کیا کرو، اور راتوں میں اٹھ کر اپنے رب کے سامنے اس سے دعائیں و مناجات کیا کرو، اس سے رجوع کرو، تو یہ تمہارے لیے راحت کا باعث ہو جائے گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا گیا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، آپ کا مقام بہت بلند ہے، ہم آپ کو رب کے رفع درجات کرنے والے ہیں، دنیا میں آپ کا بول بالا ہوگا، آپ کا ذکر خیر جاری ہوگا، اور آخرت میں آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. یہ ساری کامیابیاں آپ کے لیے تیار ہیں، بس تھوڑا سا صبر کر لیجئے. اور فوراً جو تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی اس سے نجات کے لیے ہجرت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس آیت میں، کہ آپ کو اب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر جانا ہے ان لوگوں کی تکالیف سے فوراً نجات حاصل کرنے کے لیے. اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ دعا سکھلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس طریقے سے دعا کیجیے: ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. مجھے یہاں سے لے جانا ہو تو بھی سچائی اور خیر و خوبی کے ساتھ راحت کے ساتھ لے جائیے، اور مدینے میں جہاں کہیں پر آپ مجھے داخل کرانا چاہتے ہیں وہاں پر بھی مجھے راحت اور خیر و خوبی کے ساتھ داخل کرا دیجیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کا حکم مکہ مکرمہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور اس آیت کے ذریعے سے آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا اور طریقہ سکھایا گیا، دعا کس طریقے سے مانگنی چاہیے.
اللہ رب العزت کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا۔ اس میں مدخلہ اور اخرجہ مخرجہ جو بتایا گیا ہے، دو الفاظ آئے ہیں، داخل ہونا اور نکلنا۔ اس کے ساتھ اس کی صفت صدق لائی گئی ہے، مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق۔ صدق کا مطلب ہے سچائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ عافیت، سلامتی، خیر و خوبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اذن اور اس کی مرضیات کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا ہجرت کے لیے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آ گیا۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے مطابق ہے، اور اس کو ایسی ہی دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے صدق کے ساتھ نکالی اور صدق کے ساتھ داخل کیجئے جہاں پر بھی مجھے داخل کرنا ہے، کیونکہ جہاں سے نکلنا تھا وہ مقام بھی تکلیف دہ مقام تھا، وہاں سے نکلنا مشکل تھا، وطن تھا، گھر بار کی محبت تھی، کہیں اس میں الجھ نہ جاؤں میں، اور جہاں پر داخل ہونا ہے وہاں پر بھی کوئی ناگوار صورتحال پیش نہ آئے، کوئی تکلیف دہ بات نہ ہو جائے، کوئی خلاف طبع چیز نہ پیش آ جائے۔ یہ دعا کرنی اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اس طریقے سے آپ دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ سے خود اس میں آسانی کے لیے، راحت اور کامیابیاں اور عافیت اور سلامتی کے لیے دعا مانگیے۔ اس لیے علماء کرام نے کہا کہ ہر مسلمان کو اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے اور اس کی شروعات کے موقع پر یہ دعا ضرور کرنی چاہیے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، کہ جہاں سے جا رہے ہیں اور جہاں پر جا رہے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے اور عافیت اور سلامتی عطا کر دے۔ وہ سارے معاملے میں یہ آیت میں سکھایا گیا ہے، اور آیت کے آخری حصے میں یہ فرمایا کہ وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، آپ مجھے غلبہ عطا فرمائیے اپنے پاس سے جو آپ کی نصرت اور امداد کے ساتھ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ مجھے ایسا غلبہ عطا فرما دیجئے جو دیرپا ہو، جو ترقی پذیر ہو، اور آپ کی مدد اور نصرت اس میں شامل رہے، کیونکہ غلبہ اللہ تعالیٰ کفار کو بھی عطا کر دیتے ہیں۔ بعض وقت آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں ہی کو غلبہ ملتا ہے، کفار کو بھی غلبہ مل جاتا ہے، لیکن وہ عارضی غلبہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ مجھے ہمیشگی کا غلبہ اور دیرپا غلبہ عطا فرمائیے جس میں آپ کی مدد اور نصرت ہو۔ کافروں کے لیے اللہ کی مدد اور نصرت نہیں ہو سکتی، یہ صرف مسلمان اور مومن بندوں کے لیے اور اپنے نبی کے لیے ہے، جو نبی نے مانگی دعا وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اچھی طریقے سے اندازہ تھا کہ آپ کو جو فرائض منصبی ادا کرنا ہے نبوت کے سلسلے میں، اور جن لوگوں سے آپ کا سابقہ ہے اس میں آپ اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ بے بس ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے غلبے کی دعا فرمائی۔ ایسے ہی حالات تھے، دشمن آپ لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ تعاقب میں لگے ہوئے تھے کہ ہجرت کے لیے اگر جا رہے ہیں تو ہم بیچ میں ان کو پکڑ لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حالات کو سازگار کیا، ان دشمنوں کو روک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب جانے سے بھی اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے۔ یہ سارے معاملات جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود کیے، اور دعا بھی خود ہی سکھائی کہ اس طریقے سے دعا تم کو کرنی چاہیے کہ جہاں سے جا رہے ہو اور جہاں پر داخل ہو رہے ہو وہاں پر اللہ تعالیٰ مجھے عافیت اور سلامتی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جو ہے پہنچا دے، راحت کے ساتھ پہنچا دے، کہیں پر کوئی ناگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ اور یہ دعا اتنی بہترین اور پیاری ہے کہ ہر مسلمان کو ہمیشہ اپنے خاص طور پر نازک موقعوں پر اور سفر کو نکلنے سے پہلے یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ سفر میں کئی ایک ایسے خطرات پیش آتے ہیں، ایسے ناگوار صورتیں پیش آ جاتی ہیں اور ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں، اس لیے اس میں سے پہلے یہ دعا کر لینی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اطمینان اور سلامتی کے اور عافیت کے ساتھ لے کر جائیے، اور ویسے ہی سلامتی اور عافیت کے ساتھ لے کر آئیے۔ یہ دعا بڑی ہی جو ہے پیاری اور بہترین ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہجرت کے موقع پر کی تھی،
اور پھر غلبے کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غلبہ عطا فرمائے۔ غلبے سے مراد قوت اور اقتدار ہے، اور مددگار کی صفت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ایسا غلبہ مطلوب ہو جو دشمنان اسلام کو زیر کرنے میں معاون بنے اور حق کو غالب کر دے۔ یہ دعا مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے توسط سے اہل ایمان کو سکھائی گئی، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دین حق کے لیے قوت، غلبہ اور اقتدار کی طلب ایک پسندیدہ بات ہے۔ یہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، اس کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اسلام کو غلبہ ملے اور قوت اور اقتدار حاصل ہو۔ لیکن آج موجودہ زمانے میں جو مسلمان ہیں اس کی طلب کرنے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، مصلحتیں بتاتے ہیں کہ ایسا کہنے سے لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ ہم کو ان کے دشمن سمجھیں گے۔ ایسا کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنے اسلام کے لیے، اپنے دین کے لیے غلبہ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ غلبہ اور اقتدار کی بات سرے سے کی ہی نہ جائے۔ یہ آج کا جو ہے رویہ اور طرز عمل ہو گیا ہے آج مسلمانوں کا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے مانگو، اسلام کے غلبے کے لیے دعا کرو اور اللہ کی مدد اور نصرت کے لیے دعا کرو، رو اور گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے۔ یہ کیفیت آج ہونی چاہیے، لیکن اس سے اکثر خالی ہے مسلمان۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر یہ بتا دیا کہ آپ کو اب یہاں سے نکلنے کی تیاری کرنی چاہیے، اب وقت آ گیا ہے۔ ان لوگوں کی تکالیف اور اذیتوں سے بچنے اور ان سے نجات حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ یہی ہوگا۔ اس کے بعد پھر کامیابی ہی کامیابیاں شروع ہونے والی ہیں۔ اس کے بعد ساری کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسلمانوں کو جو ہے عطا فرما دی۔ فتح مکہ ہوا اور اسلام کا غلبہ وہاں سے شروع ہو گیا، سارے جزیرۃ العرب میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ یہ ساری کامیابیاں اب اس کے بعد شروع ہونے والی تھی۔ اب ان کی دشمنی کا دور ختم ہونے والا ہے، وہ جو تکالیف پہنچا رہے ہیں اس کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ یہ فرما دیا گیا اس آیت کے ذریعے سے کہ اب آپ مانگیے کہ مجھے غلبہ عطا فرمائیے، میری مدد اور نصرت فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آئی، اور پھر اگلی آیت میں فوراً فرما دیا گیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعلان کر دو حق آ گیا اور باطل نابود ہوا، اور باطل ہے ہی نابود ہونے والا۔ اب فرما دیا گیا کہ اب حق آ گیا ہے، اب حق کو کوئی نہیں مٹا سکتے، اور یہی ہوا۔ یعنی جب اسلام آگے بڑھنا شروع ہوا، اس کو غلبہ آتا ہوا، تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکا۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھیے کہ کتنی بڑی اکثریت آج اسلام کے ماننے والوں کی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے عیسائیوں کے بعد مسلمانوں کی تعداد۔ دنیا کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ آج مسلمانوں سے ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں آج مسلمان آباد ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، وہاں پر صدائیں بلند ہو رہی ہیں توحید کی۔ یہی حق تھا جس کا اعلان کرنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تشریف لے گئے اور بیت اللہ کے اطراف 360 بت انہوں نے رکھ کر چھوڑے تھے وہ مشرکین نے۔ یہ اس وجہ سے 360 رکھے گئے تھے کہ ہر روز ایک نئے بت کی پرستش اور پوجا کرتے تھے وہ لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی، اس چھڑی سے ایک ایک بت کو گراتے جاتے، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی جو آپ تلاوت فرماتے جاتے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہہ کر یہ آیت آپ تلاوت فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ یہ واقعات جو پیش آئے کہ فتح مکہ سے جو ہے کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہیں سے جو ہے یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب حق آ چکا ہے، اب وہ جو ہے مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن کی پیشین گوئی تھی، اگرچہ کہ اس وقت مکے میں حق مظلوم ہے، لیکن بس سمجھوتا ہے کہ حق غالب ہو ہی گیا اور باطل نابود ہوا۔ اس اعلان کو 10 سال بھی نہیں گزرے پائے تھے کہ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کو غلبہ ملا، مکے میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے، تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے اور حق آ چکا ہے، اب اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، فرمایا سورہ انبیاء 17ویں پارے میں۔ باطل کو تو حق سے مارا جاتا ہے اور اس کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے بھیجا۔ جب
حق سے باطل کو مار دیا جاتا ہے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، اور ہے ہی وہ مٹنے کے لیے یہ فرما دیا گیا، اب حق آ چکا ہے، اب اس کے بعد اس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے.